ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ 40 ہجری جب رمضان اہتمام کو جاتا رہا، امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، ان قریب تم اپنی نظروں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اور بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے، ان سے ہم کچھ پوچھ لیتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے۔ جب 18ویں روزے کا افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن کلثوم سے کہو آج آپ کا بابا آپ کے پاس روزہ افطار کریں گے۔ بی بی کلثوم امام علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آیا، امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے اور اپنی بیٹی کو کہنے لگے، اے میری پیاری بیٹی کلثوم، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک دام سے زیادہ دام موجود ہو؟ تو تم نے یہ تین دام رکھے ہوئے ہیں۔ کلثوم، اس زمین پر سینکڑوں ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک دام بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور نہ ہی ان کا امام ایک دام سے زیادہ کھاتا ہے۔ ان میں سے 2 دام اٹھاؤ اور کسی بھوکے کو جا کے دے دو۔ لیکن کلثوم نے یہ چاہا کہ دودھ ابا جان پیئیں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی ہاتھ بڑھاتی ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے کلثوم، دودھ پڑوس کے لیے رکھ دو، یتیم بچوں کو دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے روزہ نمک کے ساتھ افطار کیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ بس یوں فجر کا وقت قریب آیا، آپ نے وضو کی نیت کی، امامہ سر پہ رکھا اور نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سی ہوا تھا۔ اب مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں اتنے پرندے موجود تھے، آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا رک جائیں، نہ جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو جگایا۔ ان میں سے آپ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے اپنے فعل کو انجام دو۔ آپ محراب کی طرف روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گونجی تو کہرام برپا ہو گیا، ہر کوئی رونے لگا۔ آج آسمان کا رخ کیوں چینج ہے، کیوں بدلا ہوا ہے؟ امام علی علیہ السلام بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے پیچھے ہٹے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ابن ملجم جو آپ کے ساتھ اپنے ساتھ تلوار چھپا کے آیا تھا، جو زہر آلودہ تھی، زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے، اس نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کہرام برپا ہو گیا، آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب لال ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا، نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والے آ گئے، انہوں نے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے کے آئے اور آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے کے آیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے اپنے قاتل کو دیکھا، اس کے چہرے پہ موت کا ڈر دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے شہد جو لے کے آیا تھا اسے کہا، اے میرے چاہنے والے، شہد کی ضرورت مجھے نہیں، اس قاتل کو ہے، اسے پلاؤ۔ اس کے چہرے کا ڈر بتا رہا ہے کہ اس شربت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اسے ہے، اور سختی سے فرمانے لگے، کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس سے بھی ایک ضرب لگانا، اگر یہ ایک ضرب سے مر جائے
تو ٹھیک ہے، اگر ایک ضرب سے پھر بھی بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اگر یہ مر جائے تو اسے قتل کر کے اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصوں کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اپنے انسانوں پہ لعنت کرتا ہے جو مرتے ہوئے انسان کے جسم کو کاٹ دیں اور ان کی توہین کریں۔ پھر امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آگ کی داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور اس زہر میں ڈوبے ہوئے تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گھر کے قریب پہنچتے ہیں، آپ نے فرمایا، عباس، حسین، میرے چاہنے والوں سے کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر ہمارے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ امام علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچتے، بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگی، گھر میں قہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور طبیب نے دیکھا اور رو کے فرمانے لگا، امام علی علیہ السلام، آپ کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفہ کی گلیوں تک پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا بھی دودھ پلا دے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا، 20 کی رات آئی تو آپ نے فرمایا، میرے ہجرے میں کوئی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آئیں گے۔ یہ 20 رمضان کا دن طلوع ہوا، آپ نے فرمایا، حسین جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے اور دیکھنے لگے، آپ کا پورا جسم زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے، زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ آپ لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے تو بہت پچھتاؤ گے کہ کاش ہم علی سے کچھ پوچھ لیتے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب طلب کیا اور کوئی آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سب چلے گئے تو آپ نے فرمایا، حسین ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب خاندان کے سارے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے، اس خاندان کا وارث حسین ابن علی ہے اور حسین جو کہے وہ تم سب سننا۔ امام حسین سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے نانا کی سنت کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسان کا خون نہ بہے۔ آپ نے فرمایا، میری موت کے بعد میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن اور حسین اٹھائیں گے اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد بھی چاہیں گے کہ علی کی قبر کو کھود کے علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے گی مجھے وہاں تدفین کر دینا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ خود نہ ظاہر کر دے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگا، عباس، میں نے اللہ سے تمہیں کربلا کے لیے مانگا تھا، حسین دین کا محافظ ہے، حسین تمہارے نانا نے تمہاری شہادت کی خبر تمہاری پیدائش پہ ہی سنا دی تھی، حسین تمہیں 3 دن کے بعد شہید کر دیا جائے گا، تجھے 3 دن پیاسا رکھا جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بھائیوں کو اور تمہارا ساتھ دینے والوں کو تمہارے سامنے قتل کیا جائے گا۔ حسین تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اس کوفہ شام میں پھیلایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارے آخری وقت ہوگا اور بیٹیوں کے خیمے میں آنا اور اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا، میرے بابا نے کہا تھا اسلام کے لیے ہر سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین نے فرمایا، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی آنکھیں مبارک بند کر لی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہوگی اور یوں حسین یتیم ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔